حضرت قائد اعظم رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ بچوں سے بہت زیادہ شفقت فرمایا کرتے تھے۔ ایک دن رات کو آپ کہیں سفر پہ نکلے، آپ کے ساتھ صالح محمد بھی تھے، تو کیا دیکھا کہ ایک بچہ رات کو پیدل اکیلا چل رہا ہے۔ حضرت قائد اعظم رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ نے صالح محمد سے کہا کہ اس بچے سے پوچھئے یہ اس وقت کہاں جا رہا ہے۔ تو جیسے ہی قائد اعظم کا حکم سن کے صالح محمد نے اس بچے سے پوچھا کہ اے بیٹا آپ اس وقت کہاں جا رہے ہیں اکیلے؟ تو اس بچے نے کہا میں نے سارا دن مزدوری کی ہے، میں نے سڑکوں پہ کچھ چیزیں سیل کی ہیں، پیسے کمائے ہیں، اور اب ان پیسوں سے میں چاول خریدنے جا رہا ہوں، پھر گھر جا کے ان چاولوں کو میں صاف کروں گا، پھر پکاؤں گا، اور پھر اپنے چھوٹے بہن اور بھائی کو میں کھانا کھلاؤں گا۔ میرا باپ اور میری ماں میرے سر پہ نہیں ہے، تو میں خود کفالت اپنی بہن اور اپنے بھائی کی کر رہا ہوں۔ جب صالح محمد نے بچے سے پوچھا اور آ کے یہ سارا معاجرہ حضرت قائد اعظم رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ کو سنایا کہ وہ بچہ یتیم ہے اور وہ محنت کرتا ہے سارا دن، اور شام کو گھر آ کے کھانا بنا کے اپنے بہن بھائیوں کو کھلاتا ہے، تو حضرت قائد اعظم رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ نے فوراً صالح محمد سے کہا کہ آج کے بعد اس بچے کا جو راشن ہے وہ ہم ادا کریں گے۔ تو آپ نے اس بچے کو ہر مہینے گھر راشن مہیا کیا، اور ہمیں سبق دے دیا کہ پاکستان اس لیے بنایا تھا کہ یہاں پہ یتیموں کی کفالت کی جائے، ان سے پیار کیا جائے، ان سے شفقت کی جائے، دیکھا جائے معاشرے کے اندر کہ کون سے بچے یتیم ہیں اور وہ اپنی زندگی کا نظام جو ہے وہ اچھے طریقے سے نہیں چلا سکتے، ان کی مدد کی جائے۔ تو یہ حضرت قائد اعظم رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ نے اپنی زندگی کے اندر ہمیں سبق دیا، اور بچوں سے جو شفقت تھی قائد اعظم کی وہ بھی بڑی خوبصورت تھی۔ ایک دفعہ ایک بچے نے مسلم لیگ کے لیے کچھ چندہ جو ہے حضرت قائد اعظم رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ کو بھیجا کہ آپ اس کو ریسیو کر لیں، وصول کر لیں۔ تو حضرت قائد اعظم رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ خود جا کے اس چندے کو وصول کر کے آئے اور اپنے دستخط کیے، اس لیے کہ میرے دستخط دے کے اس بچے کے دل کو سکون ملے گا، اس کو خوشی میسر ہوگی کہ ہمارے پاکستان کے جو بانی ہیں قائد اعظم، انہوں نے خود میرے پیسے جو ہیں وہ وصول کیے ہیں۔ وہ پیسے حضرت قائد اعظم نے وصول کیے اور مسلم لیگ کے لیے ان پیسوں کو وقف کر دیا۔ اور حضرت قائد اعظم رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ کی زندگی کے واقعات سنتے ہیں۔ ایک مرتبہ حضرت قائد اعظم رحمۃ اللہ تعالی علیہ ایک جلسے میں تقریر کرنے کے لیے آپ تشریف لائے، تو جیسے ہی آپ جلسے میں تقریر کر کے واپس جانے لگے تو دو بچے جو چھت پہ آپ کو دیکھ رہے تھے وہ فوراً بھاگتے بھاگتے آپ کے پاس آئے اور آپ کو 2 سنترے عطا کیے۔ جیسے ہی آپ نے وہ 2 سنترے بچوں سے لیے تو آپ نے ڈرائیور کو جانے کا حکم دیا، تو پھر جیسے ہی ڈرائیور نے گاڑی چلائی تو سارے رستے کے اندر حضرت قائد اعظم وہ ننھے جو شہزادے تھے ان کے تحفے کو اپنے ہاتھ میں لیے ہوئے پیار سے مسکراتے ہوئے دیکھتے اپنے سفر کو طے کر رہے تھے کہ یہ بچوں نے دیے ہیں، اور حضور آقا علیہ الصلوۃ والسلام جو ہیں وہ بچوں سے پیار کیا کرتے تھے، اور قائد اعظم نے بھی وہ سنت اپنی زندگی کے اندر اپنائی ہوئی تھی کہ بچوں سے اس درجہ تک، اس حد تک حضرت قائد اعظم بھی بچوں سے پیار کیا کرتے تھے۔ جب آپ نے ممبئی سے دہلی جانا تھا تو اس وقت بھی رات کا 1:30 کا ٹائم تھا۔ حضرت قائد اعظم کہتے ہیں کہ ایک سنسان ویران جگہ پہ ایک اسٹیشن تھا ریلوے، وہاں پہ میری گاڑی رکی تو میں نے کیا دیکھا کہ میری کھڑکی کو کوئی کھٹکھٹا رہا ہے۔ میں نے جیسے ہی کھڑکی کو اوپن کیا، کیا دیکھا؟ 2 کم سن بچے چھوٹی عمر کے وہ سردی سے ٹھٹر رہے ہیں، اور وہ کیا کہتے ہیں؟ السلام علیکم قائد اعظم، آپ کو ہمارا سلام ہو۔ تو قائد اعظم نے کہا آپ مجھے کیسے جانتے ہیں؟ آپ نے سلام لیا، اور سلام لینے کے بعد پھر آپ نے ایک نعرہ بھی لگایا، قائد اعظم زندہ باد، قائد اعظم زندہ باد۔ آپ مجھے کیسے جانتے ہیں؟ اور دوسری بات یہ ہے کہ آپ کو کیسے پتا ہے کہ میں ممبئی سے دہلی کی طرف سفر کر رہا ہوں؟ اور تیسری یہ کہ اس وقت میں جا رہا ہوں، یہ تینوں چیزیں آپ کے ذہن کے اندر کیسے آئیں؟ تو وہ 2 کم سن بچوں نے کہا
ہم نے خبریں سنی تھیں ریڈیو پہ کہ آپ سفر کر رہے ہیں ممبئی سے دہلی کی طرف، تو ہم آ کے اسٹیشن پہ بیٹھ کے جو گاڑی بھی آتی تھی ہم اس میں دیکھتے تھے۔ جب ہم نے آپ کو دیکھا تو ہم نے کھڑکی کو اوپن کر دیا، اس کو کھٹکھٹایا، آپ نے اس کو اوپن کیا، ہم سے ملاقات کی۔ ہم آپ کو کیسے نہیں جانتے؟ آپ نے تو پاکستان بنانا ہے، ہمیں آپ کے اوپر تو امیدیں ہیں۔ تو حضرت قائد اعظم رحمۃ اللہ تعالی علیہ بڑے حیران ہوئے، بڑے پریشان ہوئے کہ اتنی سردی کے باوجود ان بچوں نے میرا استقبال کیا ہے، مجھے پہچانا ہے اور مجھ سے یہ امیدیں لگائی ہیں کہ میں انشاءاللہ ان کے لیے پاکستان بنا کر رہوں گا۔ تو یہ حضرت قائد اعظم کا بچوں کے لیے پیار تھا، یہ شفقت تھی۔ آئیں بچوں سے شفقت، پیار یہ اپنی زندگی کے اندر لے کے آئیں، ان کی جو سائیکی ہے اس کو سمجھیں اور اس کے مطابق ان سے ٹریٹ کریں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بچوں کے ساتھ شفقت و محبت کے ساتھ پیش آنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ حضور نے ارشاد فرمایا جو ہمارے چھوٹوں پر رحم اور بڑوں کا احترام نہیں کرتا وہ ہم میں سے نہیں۔ اللہ ہمیں بڑوں کی عزت اور بچوں سے پیار کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔